بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام میں 20 رکوع اور 165 آیات ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین اور آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اور 7ویں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی شیطان اس آدمی کو وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے تو وہ فرشتہ شیطان کو اتنے زور سے ہتھوڑا مارتا ہے کہ اس آدمی اور شیطان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، تو میری رحمت کے سائے میں چل اور میری جنت کے پھلوں میں سے کھا اور حوض کوثر سے پانی پی اور نہر سلسبیل کے پانی سے غسل کر، کیونکہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے فجر کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی اور نماز ختم ہونے کے بعد وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہا اور اس نے سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کی تو اس پر اللہ تعالیٰ 70 فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور اس آدمی کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ زمین میں گھوم پھر کر سابقہ قوموں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ انعام کی اپنے سے پہلی سورت یعنی سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں